اینستھیزیا یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں گہری نیند کا خیال آتا ہے، لیکن یہ صرف نیند نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور کنٹرول کیا جانے والا طبی عمل ہے۔ ایک ایسا سفر جس میں جسم اور دماغ کو بڑی احتیاط سے ایک عارضی بے ہوشی کی حالت میں لے جایا جاتا ہے۔ دراصل یہی وہ سائنس ہے جس نے آج کی جدید سرجری کو ممکن بنایا ہے۔ چلیں آج ہم اس دلچسپ عمل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام تجربہ ہے نا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں 10 سے الٹی گنتی شروع کریں، اور زیادہ تر لوگ تو 7 یا 6 تک پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان چند سیکنڈز میں جسم کے اندر آخر ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ ایک انتہائی درست سائنسی عمل کا نتیجہ۔ اچھا، تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اینستھیزیا کا اصل مطلب کیا ہے، کیونکہ یہ صرف کسی کو سلا دینا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت واضح اور اہم مقاصد چھپے ہیں۔ تو اس تعریف میں 2 لفظ بہت اہم ہیں، ایک عارضی یعنی ٹیمپریری اور دوسرا کنٹرول شدہ۔ اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ درد کے احساس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، تاکہ سرجن اپنا کام اطمینان اور حفاظت کے ساتھ کر سکے اور مریض کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ کمپیوٹر کی مثال۔ سوچیں کہ جنرل اینستھیزیا پورے سسٹم کو شٹ ڈاؤن کرنے جیسا ہے، جبکہ لوکل اینستھیزیا ایسا ہے جیسے آپ نے صرف ایک مخصوص فولڈر یا پروگرام کو کچھ دیر کے لیے لاک کر دیا ہو۔ تو یہاں ہم جنرل اور لوکل اینستھیزیا میں واضح فرق دیکھ سکتے ہیں۔ جنرل اینستھیزیا میں مریض پوری طرح بے ہوش ہوتا ہے، جو دل کی سرجری جیسے بڑے آپریشنز کے لیے ضروری ہے۔ دوسری طرف لوکل اینستھیزیا صرف ایک چھوٹے سے حصے کو سن کرتا ہے، جیسے دانت نکلوانے کے لیے، اور اس میں مریض مکمل طور پر ہوش میں رہتا ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ اینستھیزیا ہے کیا، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ آخر اس کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اس کا مقصد صرف درد سے نجات دلانا نہیں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر سرجری کے لیے ایک بالکل محفوظ اور مستقیم ماحول بنانا ہے۔ یہ سوال ہمیں اینستھیزیا کے اصل مقاصد کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ صرف بے ہوشی کی حالت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کئی اہم مقاصد کا مجموعہ ہے جو مل کر سرجری کی کامیابی کو یقینی بناتے ہیں۔ چلیں ان مقاصد کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا، یہ مریض کی بے چینی کم کرتا ہے۔ دوسرا، یہ یقینی بناتا ہے کہ سرجری کا تکلیف دہ عمل یاد نہ رہے۔ تیسرا، پٹھوں کو مکمل طور پر ریلیکس کر دینا تاکہ سرجن نازک اعضاء تک آسانی سے پہنچ سکے۔ چوتھا، جسم کے غیر ارادی رد عمل جیسے کھانسی یا حرکت ان کو روکنا۔ اور آخر میں سب سے اہم، درد سے مکمل نجات فراہم کرنا۔ یہاں سے ہم اس عمل کے سائنسی پہلو میں داخل ہوتے ہیں، اور یہیں سے اینستھیزیولوجسٹ کا اہم کردار شروع ہوتا ہے، جو بالکل ایک ماہر پائلٹ کی طرح مریض کو بے ہوشی کے سفر پر لے جاتا ہے اور پھر محفوظ طریقے سے واپس بھی لاتا ہے۔ دیکھیے، یہ درستگی سالوں کی تحقیق اور تجربے کا نتیجہ ہے۔ اس میں ہر مریض کی انفرادی ضروریات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اس پورے سفر کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ڈاکٹر ہر لمحہ مریض کی حالت پر نظر رکھ سکیں۔ اینستھیزیا کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا ہے درد میں کمی، دوسرا ہے جوش، جس میں کبھی کبھار غیر ارادی حرکات ہو سکتی ہیں۔ تیسرا مرحلہ سرجیکل اینستھیزیا، یہی ہمارا ہدف ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سرجری محفوظ طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ اور چوتھا مرحلہ میڈولری ڈپریشن، یہ زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے ہر حال میں بچا جاتا ہے۔ اینستھیزیولوجسٹ کا کام ہی یہی ہے کہ مریض کو تیسرے مرحلے میں رکھے۔ اور یہ سارا کنٹرول مخصوص ادویات یعنی اینستھیٹکس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ ادویات آخر کام کیسے کرتی ہیں۔ ہیلوتھین ایک عام جنرل اینستھیٹک ہے۔ یہ دماغ میں گیبا نامی کیمیکل کے اثر کو بڑھا کر ہمارے اعصابی نظام کو سست کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے بریک گاڑی کو سست کرتی ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سانس کی نالیوں کو کھولتی ہے، لیکن ہاں، اس کے ساتھ کچھ خطرات بھی ہیں، جیسے دل کی دھڑکن کا سست ہو جانا، جن پر ڈاکٹر مسلسل نظر رکھتا ہے۔ سونگھنے والی دواؤں کے علاوہ کچھ اینستھیٹکس براہ راست رگ میں یعنی آئی وی کے ذریعے لگائے جاتے ہیں۔ ان کا اثر اتنا تیز ہوتا ہے کہ دوا کو خون کے بہاؤ کے ذریعے دماغ تک پہنچنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی جنرل اینستھیٹکس کی بات۔ اب آتے ہیں لوکل اینستھیٹکس پر۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک مقامی روڈ بلاک کی طرح کام کرتے ہیں، جو درد کے پیغام کو اس کی منزل یعنی دماغ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ لیڈوکین سب سے زیادہ استعمال ہونے والی لوکل اینستھیٹک ہے۔ یہ اعصابی خلیوں میں موجود چھوٹے چھوٹے دروازوں، جنہیں سوڈیم چینلز کہتے ہیں، ان کو بند کر دیتی ہے، جس سے درد کا سگنل آگے پیدا ہی نہیں ہو پاتا۔ اسے اکثر ایپینیفرین کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایپینیفرین خون کی نالیوں کو سکیڑ کر دوا کو اسی جگہ پر زیادہ دیر تک رکھتی ہے
اور اس کا اثر بھی طویل ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام تفصیلات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اینستھیزیا کا پورا عمل شروع سے آخر تک ایک انتہائی منظم اور کنٹرول کی گئی حالت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اینستھیزیا صرف گہری نیند نہیں ہے، یہ جسم کے آپریٹنگ سسٹم کا ایک عارضی اور مکمل طور پر قابل واپسی شٹ ڈاؤن ہے، جسے ماہرین ہر لمحہ مانیٹر کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ شٹ ڈاؤن مکمل طور پر محفوظ اور عارضی ہے۔ یہ جملہ اینستھیزیا کی پوری روح کو بیان کرتا ہے۔ یہ کنٹرول شدہ ہے، یہ قابل واپسی ہے اور اس کا بنیادی مقصد درد سے مکمل نجات ہے۔ اور یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔